بات کرنا بائبل مقدس سکھاتی ہے، ہمیں کھانا سکھاتی ہے، ہمیں رہنا سکھاتی ہے، ہمیں بہترین معاشرہ بائبل مقدس کہتی ہے۔ اور جب بائبل مقدس کی تعلیم سے باہر ہیں وہ خدا سے ہی باہر چلے جاتے ہیں۔ آئیے ڈے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ڈے اس وقت دنیا میں اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ منایا جانے والا دن کبھی کرسمس ہوا کرتا تھا، اب ویلنٹائن ڈے ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ منایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جن باتوں کو مانتے ہیں ان باتوں کو جانتے نہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، لیکن کلام کے مطابق ہمیں ماننے سے پہلے جاننا ضروری ہے۔ ویلنٹائن ڈے شروع تو یہ 496 میں منظر عام پر آیا اور یورپ میں شروع ہوا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے جراثیم مشرق کی طرف آ گئے اور ہم مشرقی لوگ مغربی تہذیب کو آنکھیں بند کر کے ویلکم کہتے ہیں۔ ہماری یہ عادت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ گورا جو کچھ بھی کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے۔ نہیں، جو کچھ بائبل مقدس کہتی ہے وہ ٹھیک ہے۔ ہم کسی بھی چیز کو بائبل مقدس کے پیمانے سے ناپتے ہیں۔ مسیحوں کی کتاب کسی ملک کی کتاب نہیں، آسمان کی کتاب ہے۔ جب یہ یہاں پر جراثیم آئے تو آنکھیں بند کر کے لوگوں نے اس کو بنانا شروع کر دیا، خاص طور پر نوجوان جوڑوں نے اس کو پہلے ایکسپٹ کیا اور نہ جانا کہ اس کی اصل کیا ہے۔ لیکن آج ہم اس کی تاریخ کی طرف بڑھیں گے۔ جب تک ہم اس کی تاریخ کو نہیں سمجھیں گے ہم اس کے سسٹم کو نہیں سمجھیں گے۔ ویلنٹائن ڈے کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ یہ ویلنٹائن نہیں بلکہ یہ سینٹ ویلنٹائن تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رومن کیتھولک کا ایک راہب تھا، جیسے کہ لکھا بھی ہوا ہے یہ پریسٹ تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ رومن کیتھولک پریسٹ کینن لا کے مطابق، رومن کیتھولک لا کے مطابق شادی نہیں کر سکتے، ان کو لکھنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی خدمت میں زندگی بھر کمانے رہیں گے۔ یہ شخص خدمت میں آیا رومن کیتھولک کلیسیا کی تنظیم میں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی نوجوان بیٹا یا بیٹی اس بات کا فیصلہ کرے کہ میں کمارے پن میں خداوند کی خدمت کروں گا۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، لہذا کچھ عرصہ تک یہ شخص یوں ہی چلتا رہا، لیکن ایک وقت آیا اپنے جنسی خواہشات پر غالب نہ ہو سکا اور اس کے غیر جنسی تعلقات کسی اور راہبہ کے ساتھ ہو گئے۔ اب کوئی بھی شخص ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے گناہ کو چادر میں لپیٹے، اور کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بائبل مقدس سے بہترین کوئی چادر نہیں۔ ہاں، بائبل مقدس ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے، لیکن اگر ہم اس کا اقرار کریں تو یہ ہے، پھر بائبل مقدس ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ گناہ بھی کریں اور بائبل مقدس ہمارے گناہ پر پردہ بھی ڈالے تو سوری، اگر گناہ پر پردہ ڈالتی بائبل مقدس تو پھر داؤد کا گناہ بھی چھپا ہی رہتا۔ اس نے کافی کوشش کی اور کافی دلیلیں دی اور کلیسیا کو بتایا کہ دیکھو شادی کرنا کو برائی نہیں۔ بائبل مقدس میں جب خدا نے آدم کو بنایا تو کہا کہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا۔
پولس رسول بھی کلام میں کہتا ہے مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے، اور حرام کاری کے دیشہ کے سبب سے ہر عورت اپنا شوہر اور ہر مرد اپنی بیوی رکھے۔ پھر پولس کہتا ہے عبرانیوں کو لکھ کے بیاہ کرنا سب عزت کی بات سمجھی جائے، اور یسوع کی طلاق کی بابت ایک دفعہ بات کر رہے تھے، اس نے کہا ابتدائی سے خدا نے مرد اور عورت بنا کر کہا کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ یہ سارے حوالے یہی بتاتے ہیں کہ شادی کرنی چاہیے۔ تو بھئی آپ کو کس نے کہا شادی نہ کرو؟ یہ تو تم نے کینن لا کے مطابق لکھا ہے نا، بائبل مقدس تو نہیں ہے کیا چیز؟ کینن لا اور ہے اور بائبل مقدس کا لا اور ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے ہر خادم کو ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے۔ نہیں ہو ہم کسی کے لا کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم تو بائبل لا کی بات کرتے ہیں۔ اس شخص نے یوں دلائل دے کر شادی تو کر لی۔ بہت سے لوگوں نے، خاص طور پر نوجوانوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، کوئی غلط نہیں، اور تاریخ جس طرح کہتی ہے، اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ نہ سمجھنے کہ ایسے ہی ہے، کیونکہ انٹرنیٹ پر جائیں تو اتنی انفارمیشن ہے کہ ہم کسی کو غلط یا ٹھیک نہیں کہہ سکتے۔ یہ نہیں کہنا کہ پاسٹر صاحب نے بتایا تھا، نو، نیگیٹو۔ ہو سکتا ہے یہ سراسر ہی غلط ہو، اور ہو سکتا ہے کہ سراسر ٹھیک بھی ہو، یا 50% غلط بھی ہو، لیکن جو انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہوں اب تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے پھول دے کر ایک دوسرے کو اپنی محبت کا اظہار کیا، اور کہنے لگے خدا محبت ہے۔ ہاں کیا خدا محبت ہے؟ خدا کا محبت کے خلاف ہے؟ خدا تو بہتر محبت ہے۔ محبت سے مشن نکلتی ہے۔ محبت مسیحیت کا دل ہے۔ مسیحیت محبت کا مرکزی مضمون ہے۔ مسیحیت کا مرکزی مضمون ہی محبت ہے۔ انہوں نے پھول دے کر ایک دوسرے کو 14 فروری کو، آج کیا تاریخ ہے؟ اور 3 دن کے بعد ادھر پتہ نہیں ابھی سے پھول بک ہو چکے ہیں، لڑکے لڑکیوں نے بک کر لیے ہوں گے، اور کہیں نہ سمجھ ہو سکتا ہے شوہر بیویوں نے بھی کر لیے ہوں، مجھے نہیں پتا۔ لہٰذا انہوں نے 14 فروری کے دوسرے کو پھول دے کر اپنی محبت کا اظہار کیا۔ نوجوان مستانے لوگوں نے تو تالیاں بجائیں، لیکن بزرگوں نے اس پر سوچنا شروع کیا کہ اس راہب نے اور راہبہ نے تو سائن کیے تھے کہ ہم شادی نہیں کریں گے، اور اب انہوں نے شادی کر دی ہے۔ انہوں نے اس عہد کو توڑا ہے جو خدا کے حضور انہوں نے کیا تھا۔ انہوں نے لیٹر لکھا روم کے ہیڈ کوارٹر میں، وہاں پر جب یہ خبر گئی انہوں نے دونوں کو رومن کیتھولک کلیسیا سے نکال دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رومی شہنشاہ کلودیس دوم جو تھا وہ روم کا کیسر تھا۔ یہ بڑی پرانی ہسٹری میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور اس وقت رومی شہنشاہ کلودیس نے، اس کو کلوڈیس کہتے ہیں، اس نے ایک لا نکالا ہوا تھا کہ فوجی لوگ بھی شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ روم کی فوج جو ہے وہ بڑی دنیا میں مانی جاتی تھی اس وقت۔ رومی فوجی تھی جنہوں نے یسوع مسیح کو پکڑا تھا، رومی سپاہی تھے۔ اب وہ چاہتا تھا کہ روم کی فوج کا دبدبہ یا روب قائم و دائم رہے۔ ہوتا یہ تھا کہ شادی شدہ فوجی لوگ اکثر چھٹیوں پر جاتے، کبھی ان کی بیوی بیمار، کبھی ان کا بچہ بیمار۔ ظاہر ہے فیملی مین بندے کے تو مسائل زیادہ ہوتے ہیں اور تمہاروں کے کارن مسائل کم ہوتے ہیں۔ اس نے پابندی لگا دی تھی کہ جنہوں نے جو شادی کر لی ہے وہ تو ٹھیک ہے، آئندہ فوج کے جو نوجوان ہیں وہ شادی نہیں کر سکتے، آرڈر ہے۔ فوجی بڑے تنگ تھے۔ اب یہ مسٹر ویلنٹائن جو کہ سینٹ ویلنٹائن تھا، اس نے چوری چھپے
کئی فوجیوں کی شادیاں کرا دی. اور جب یہ بات کلودیس کو پتا چلی کہ اس نے کئی مسیحوں کی پوشیدہ شادیاں کرا دی ہیں، اس نے اس کو پکڑا اور قید میں ڈال دیا. جب یہ شخص قید ہو گیا تو قید میں اس طرح کی قید نہیں ہوا کرتی تھی پرانے وقتوں میں قید کا سٹائل فرق تھا. آپ کو پتا ہے اتنا قیدی کا یہ حال ہوتا تھا کہ پولس رسول اور سلاس کو دروگا اپنے گھر لے گیا تھا. اب ہو سکتا ہے ایسے؟ اب نہیں ہو سکتا ایسے. اس وقت قید کا کوئی سٹائل فرق ہوا کرتا تھا. اب کسی قیدی کو گھر بھی لے جا سکتے. یہ مسٹر ویلنٹائن جو قیدی تھا، آسٹریس اس قیدی کا جیلر، جس جیل کا انچارج تھا اس کا نام تھا آسٹریس. اس کی بیٹی جولیا تھی. اس جولیا کے ساتھ مسٹر ویلنٹائن کے پھر غلط تعلقات قائم ہو گئے. کیونکہ جب بندہ غلط ہو تو وہ غلط ہوتا ہی چلا جاتا ہے. یہ شخص اس وقت موبائل فون نہیں ہوا کرتے تھے، یہ تو کال آئے ہیں. یہ بندہ لیٹر لکھتا اور لیٹر کے آخر میں لکھتا یور ویلنٹائن جولیا. یہ باتیں ساری بات میں بڑی مشہور ہو گئی. ہوا کیا، بعد میں 496 میں اس کو پھانسی دے دی گئی. لیکن یہ پھانسی ہونے کے بعد مشہور بڑا ہو گیا اور لوگوں نے اس کی یاد میں کہ اس نے ایک بڑا کام کیا ہے، کہ اس نے شادی کے خلاف بڑا کام کیا ہے. اس شخص نے فوجی جوانوں پر ایک بہت بڑا سخت قانون تھا جس کو اس نے نرم کرنے کی کوشش کی. آپ کو پتا یہ گورے لوگ ہیں، یہ کسی کی مثبت چیز کو بڑا اچھالتے ہیں، نیگیٹو چیز کو کم ہی اچھالتے ہیں. لہذا انہوں نے اس کی یاد میں ویلنٹائن ڈے منانا شروع کر دیا اور کہا کہ جی ہم بھی اپنی محبت کا اظہار پھول دے کر کریں گے. اور یوں 14 فروری کو یہ دن یورپ کی کنٹریز میں عام ہو گیا اور کرتے کرتے میں نے کہا اس کا یہ وائرس پاکستان میں بھی پہنچ گیا اور اب تو یہ وائرس اتنا پھیل گیا ہے سمجھ سے باہر ہے. ہر گھر میں اس کے جراثیم جا چکے ہیں. پادریوں کے بچوں میں بھی اندر بھی یہ جراثیم جا چکے ہیں، بلکہ کچھ نہ سمجھ پادری بھی اس جراثیم کا شکار ہو چکے ہیں. اب کوشچن از دس، آیا ہمیں یہ ڈے منانا چاہیے کہ نہیں؟ دس از آور کوشچن. کوئی بھی دن جو بائبل مقدس کے مطابق ہے وہ ہمیں منانا چاہیے، اور کوئی بھی دن جو بائبل مقدس کی نفی کرتا ہے وہ کسی بھی صورت ہمیں نہیں منانا چاہیے. اب چونکہ اس نے پھول دے کر محبت کا اظہار کیا اور بائبل مقدس محبت کے خلاف ہے ہی نہیں. کیا بائبل مقدس محبت کے خلاف ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا. میں نے کہا محبت تو بائبل مقدس کا دل ہے. اگر بائبل مقدس کا نچوڑ نکالے تو آپ کو محبت ملے گی. خدا کا سب سے بڑا حکم ہی یہی ہے. کسی شخص نے میرے یسوع مسیح سے پوچھا سب سے بڑا اور پہلا حکم کون سا ہے؟ میرے خدا یسوع مسیح نے کہا اسرائیل سن، خدا ہم تیرا خدا ایک ہی خدا ہے. تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خدا مند اپنے خدا سے. پہلا اور بڑا حکم یہی ہے. اب چونکہ اس نے محبت کے لفظ کو اچھالا، جی بھلے میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ محبت کرنا کون سا جرم ہے؟ فلمی گانوں میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں. اگر محبت جرم ہے تو ہم اور کریں گے. ارے کس محبت کی بات کر رہے ہو؟ کئی دفعہ ہم سب اس لفظ کو تو سنتے ہیں لیکن اس کے گہرے معنوں کو نہیں جانتے. میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ بائبل مقدس کی اردو جو ہے یہ کمزور ہے. اس کے برعکس اور کئی زبانیں جو ہیں وہ اسٹرانگ ہیں. اردو زبان ویک لینگویج ہے.
انگلش ویک لینگویج نہیں، عربی بھی ویک لینگویج نہیں، یونانی بھی ویک لینگویج نہیں، اور کئی زبانیں جو بڑی اسٹرانگ ہیں جس میں ذخیرہ الفاظ بہت زیادہ ہے، اس کی بنسبت اردو میں کم لفظ ہیں، کم الفاظ ہیں، اور ہم اس وجہ سے کئی دفعہ بات کی صحیح سمجھ نہیں آتی. جیسے گاڑی کا کئی دفعہ مسیحی میں اور شراب کے معنوں کو نہیں جانتے. اس کی وجہ ہے کہ جو پینے والی ہے اس کے لیے بھی میائی لفظ لکھا ہوتا ہے، اور جو نہیں پینے والی اس کے لیے بھی میائی لکھا ہوتا ہے. جو پیار ٹھیک ہے اس کے لیے بھی پیار ہی ہے، اور جو ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے بھی پیار ہی ہے. مشہور لفظ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال واز اے فیمس پوئٹ. اردو میلوں میں اقبال ایک بہت مشہور شاعر تھا، اور اب اردو میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں محمد خان ڈاکو بڑا مشہور تھا. لیکن انگریزی میں ایسا نہیں. انگریزی میں لکھا ہوگا محمد خان ڈاکو واز اے نوٹوریس ڈکیٹ. اگر برے کاموں سے کوئی مشہور ہے تو اس کے لیے مشہور کا لفظ الگ ہے، نوٹوریس ہے. اچھے کاموں کے لیے مشہور ہے تو اس کے لیے لفظ فیمس ہے. لیکن اردو میں دونوں کے لیے مشہور ہے. اس کا مطلب اردو کمزور ہے، غلط نہیں، کمزور ہے. ہمیں بات کی گہرائی میں جاتے اس لیے سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ٹھیک ہے ویلنٹائن نے پھول دے کر محبت کا اظہار کیا. ہمیں کون سی محبت کا اظہار کیا؟ کیا وہ اپنی بیوی کو پھول دے رہا تھا؟ کس کو دے رہا تھا اور کیا سمجھ کر دے رہا تھا؟ اب اردو میں بھی کئی دفعہ لا بھی چلتا ہے، لا سب کچھ ہی. لیکن ہماری بائبل مقدس کی اصل زبان پرانے عہد نامے کی زبان عبرانی ہے اور نئے عہد نامے کی زبان یونانی ہے. ہم اس لفظ کو تھوڑا سا گہرائی میں دیکھیں گے، یونانی زبان میں اس لفظ کو دیکھیں گے. محبت کے لیے 4 بڑے لفظ استعمال ہوتے ہیں. نمبر 1 اگاپے، اور ساتھ میں نے صلیب کا نشان بنایا ہے. خدا جو محبت ہے اس نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، پھول دے کر نہیں، بیٹے کے وسیلے اپنی جان دے کر کیا ہے. یہ صلیب خدا کی محبت کا نشان ہے. آمین. اور اس کو یونانی میں اگاپے کہتے ہیں، اور یہ وہ محبت ہے جو کہ پاک محبت کہلاتی ہے. یعنی خدا کو انسان کے ساتھ اور انسان کو خدا کے ساتھ. میں چاہتا ہوں ہر محبت کو ہم الگ الگ سیکھیں گے. 4 لفظ ہیں: اگاپے، فیلیا، سٹورگے اور ایروس. میں چاہتا ہوں میرے پیچھے بولے اگاپے، زور سے بولیے اگاپے، فیلیا، سٹورگے اور ایروس. ونس اگین اگاپے، فیلیا، سٹورگے اور ایروس. آئیے سب سے پہلے اگاپے محبت کی بات کرتے ہیں، جس محبت کے بارے میں کلام کیا کیا کہتا ہے. یہ ہے آپ کی اگاپے محبت، جس کا مطلب ہے پاک محبت، یعنی خدا کی غیر مشروط محبت. خدا اس محبت میں کوئی کنڈیشن نہیں رکھتا. خدا نے کنڈیشن رکھی ہے کہ آپ بڑے اچھے ہو جائیں پھر محبت رکھوں گا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، دنیا بڑی اچھی تھی. نو، یہ ہے محبت کہ آپ کسی کے عیب ہے forget about، یہ بات کی بات ہے. آئی لو یو، میں تجھ سے اگاپے رکھتا ہوں. آمین. یہ والی محبت ہے جو خدا کو انسان کے ساتھ، اور اگر انسان کو خدا سے ہو جائے تو یہ بھی اگاپے کہلاتی ہے. آمین. اور یہ والی وہ محبت ہے جس کے بارے میں پولس کہتا ہے ہمیں خدا کی محبت سے کون سی چیز جدا کر سکتی ہے. آمین. یہ والی محبت ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اور پولس کہتا ہے کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے، اس روح القدس کے وسیلے خدا نے
اپنی محبت ہمارے دلوں میں رہنی ہے. یہی وجہ روح یافتہ لوگ چلتے پھرتے بھی روح میں دعا کرتے رہتے ہیں. جا کہیں اور رہے ہوتے ہیں, باتیں خدا سے کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتا جس سے آپ باتیں کرتے رہتے ہیں موبائل پہ, محبت ہوتی ہے نا, کہ لڑ رہے تھے نہیں تو لڑ نہیں سکتا. اب ایسا نہیں کہوں گی کہ ایک گھنٹہ پورا جو پیکج کرا کے باتیں کرتے رہتے ہیں, محبت سے کرتے ہیں, لڑائی سے کرتے ہیں. یہ موبائل کیس نہیں, اپنی 2 نمبر محبت سے باتیں کرتے ہیں. اور گاپے محبت والے چلتے پھرتے کئی گھنٹے خدا سے باتیں کرتے رہتے ہیں. آمین. خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مرا. اور اس کہتا ہے مگر جب ہمارے نزدیک خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی عذاب یا الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہمیں نجات دی. راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے, بلکہ روح القدس کے نیا بنانے کے وسیلہ سے اور نئی پیدائش کے غسل کے وسیلے. انسان کی کتاب میں لکھا ہے خداوند جس سے محبت کرتا ہے اسے ملامت کرتا ہے. آپ کو پتا خدا ملامت کرتا ہے؟ خدا گناہگار سے پیار کرتا ہے, ملامت کیوں کرتا ہے؟ یہی تو صرف محبت ہے. یہ اغاپے محبت ہے جس سے خدا کسی کو ملامت کرتا ہے. اغاپے محبت میں خدا انسان کو سزا دیتا رہا ہے. آمین. بنی اسرائیل کو کتنی سزائیں خدا نے دی, کس سبب سے؟ اغاپے کے سبب سے. آمین. پہلا گرنتھیوں 13 اغاپے محبت کے عکاسی کرتا ہے. آمین. ایک اغاپے ضیافت ہے جس کو پاک عشاء کہتے ہیں. پاک عشاء کو یونانی میں اغاپے کہتے ہیں, اغاپے ضیافت. اس کا نام وہ اغاپے ضیافت رکھتے ہیں, محبت کی ضیافت. پر اس کو کہنا تھا کہ اگر تم میں تفرقہ ہے تو تمہاری پاک عشاء ہی نہیں ہو سکتی. کیونکہ تفرقہ جو ہے یہ اغاپے کے خلاف ہے. اب اندازہ کر لیں, پاک عشاء انسانوں کو اکٹھا کر دیا. بڑا پیارا سا لفظ میں اس بات سنتا ہوں, پاک شراکت. بالکل صحیح لفظ کہتے ہیں. ہم پاک شراکت, پاک پکیزگی میں شریک ہوتے ہیں. آمین. اور یہ وہ بات جو میں کہہ رہا تھا, پولس کہتا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا قحط یا ننگاپن یا خطرہ یا وغیرہ وغیرہ. یہ اغاپے محبت ہے. جن لوگوں کو خدا سے محبت ہو جاتی ہے ان کا ذہن خدا کی طرف لگ جاتا ہے. آمین. وہ دن رات خدا کے ساتھ علیحدہ ہو جاتے ہیں, چلتے پھرتے بھی شریعت پر دھیان رکھتے ہیں, وہ گیت اور زبور گاتے رہتے ہیں, وہ خداوند میں مسرور رہتے ہیں. لیکن خداوند میں خوب مسرور رہے. کیسے رہتے ہیں؟ وہ اغاپے محبت والے خداوند میں مسرور رہتے ہیں اور خداوند ان کے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے. آمین. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں خدایا تیری روح تو میں بلا نس کے کدھر جاواں, حضوری تیری تو چھپ کے میں کیڑی. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جو آسمان پر جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ بہن بھائی بچوں سے بلکہ جان سے بھی بڑھ کر خدا سے محبت رکھتے ہیں. آمین. انہی کے ساتھ خدا کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. آمین. اگر آپ نے اپنے آپ کو پرکھنا ہو تو آپ ایک اغاپے پوائنٹ ہے, ایک اغاپے پیمانہ ہے, آپ اس سے پرکھ سکتے ہیں آپ کس قدر خدا کو پیار کرتے ہیں. یسوع نے کہا تھا جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں وہ میرے حکموں پر عمل کرتے ہیں. یہ زبانی کھیل نہیں ہے, یہ زبانی والا معاملہ نہیں ہے. آمین. آمین. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں رنگ لیا, یا کہتے ہیں بدل گیا میرا سارا جیون ہے. یہ سارے گیت ان لوگوں پر فٹ آتے ہیں جو اغاپے محبت والے لکھتے ہیں. آمین. اور دوسری محبت کی طرف کیا تھا جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ فیلیا محبت ہے. کون سی محبت؟ فیلیا ہے. یہ بھی پاک
لیکن یہ کون سی محبت ہوتی ہے؟ یسوع نے کہا تھا اپنے پڑوسی سے اپنے برابر خدا کی طرف ہو تو اگاپے اور آپس میں ہو تو فیریا. اب کہہ سکتے ہیں سونا اسرائیل خدا تیرا خدا کی خدا ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خدا اپنے خدا سے اگاپے رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر فیریا. میرے خیال میں یہ آیت آپ کو بڑی یاد رہنی چاہیے، یہ یاد کرنے کے لیے کہ فیریا اور اگاپے میں کیا فرق ہے. فیریا کیا ہے؟ جیسے آپ ہے ویسے ہی آپ کا پڑوسی بھی ہے. اگر اس کے گھر میں پانی نہیں ہے سمجھے میرے گھر میں نہیں ہے، جا کے اس کی ہیلپ کریں. ابھی ہے تو ویسے مشکل کام ہے، لیکن میرا خداوند نہیں دیکھنا چاہتا ہے. سچ یہی ہے، میرا خداوند نہیں دیکھنا چاہتا ہے. مسیحیت کی مسیح اسی کو محبت کہتی ہے. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے لیے بڑی خوبصورت ایک آیت ہے. پہلا سموئیل 18 آپ نکالیے. جب داؤد جاتی جولیت کو مار کر آ رہا تھا، دنیا دیکھ رہی تھی، اور وقت کا حاکم بادشاہ ساؤل اس کا اپنا بیٹا یوناتن بھی دیکھ رہا تھا کہ یار بڑے بڑے سورما جس میں میرا باپ بھی شامل ہے، جاتی جولیت کے سامنے اتنے دنوں سے کیا نہیں ہے، سب اس کے سامنے خاموش ہے. لیکن ایک چھوٹا سا لڑکا اس نے کر کیا دیا ہے. ایک چند سال کے لڑکے نے ایک اتنے بڑے دیو کامت شخص کا سر کاٹ دیا ہے اور ایک پتھر سے اس کو قتل کر دیا ہے. جب داؤد واپس آ رہا تھا تو کلام کہتا ہے کہ ساؤل کے بیٹے یوناتن کا دل داؤد کے دل کے ساتھ مل گیا. پڑھیے سموئیل کی پہلی کتاب اس کے 18ویں باب کی پہلی آیت پڑھیے. جب وہ ساؤل سے باتیں کر چکا تو یوناتن کا دل داؤد کے دل سے ایسا مل گیا کہ اس نے اس سے اپنی جان کے برابر محبت کرنے لگا. کیسے محبت کرنے لگا؟ اپنی جان کے برابر، ایسے جیسے اس کی اپنی جان ہوتی ہے. ہم کہہ تو دیتے ہیں نا تو میری جان ہے، اے میں گلہ نہیں. یہ جسٹ ٹرمینالوجی ہے، یہ غلط ٹرمینالوجی ہے. تو جان سے محبت کرتے ہیں وہ جان دیتے ہیں. یسوع سے کہہ سکتا ہے، اس نے کہا اچھا چلو میں کیوں؟ اس لیے کیا اچھا چلو اپنے بھیڑوں کے لیے اپنی کہہ سکتا ہے نا، وہ کہہ سکتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا. اسی لیے اس نے کسی چرواہے کو نہیں اچھا کہا، اس نے اپنے آپ کو اپنے آپ بھی اچھا کہا. آمین. اس سے اپنی جان کے برابر کیا کرنے لگا؟ محبت کرنے لگا. کون؟ یوناتن داؤد سے. آگے بھی پڑھ دیں دوسری آیت بھی. اور ساؤل نے اس دن سے اسے اپنے ساتھ رکھا. اس دن سے اپنے ساتھ رکھا. اپنے پور کے اندر نمبر ساڑھے کو ہی رہنے دے، ایک چھوڑا اپنے رہے ساڑھے کو رہے گا. کیا بات؟ ہاں جی. اور پھر اسے اس کے بعد کے گھر جانے نہ دیا. پھر اس کو یسی کے گھر جانے ہی نہ دیا اس نے. اگر بادشاہ کا بیٹا تھا. ہاں جی. اور یوناتن اور داؤد نے باہم عہد کیا کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا. اس نے اس کے ساتھ عہد کیا. کیوں؟ تب اس کے ساتھ اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا. آگے. تب یوناتن نے وہ کپڑا جو پہنے ہوئے تھا اتار کر داؤد کو دی اور اپنی پوشاک بلکہ اپنی تلوار اور اپنی کمان اور اپنا کمر بند تک دے دیا. انہوں نے چیزیں ہی کامن کر لیا. اور جہاں کہیں ساؤل داؤد کو بھیجتا اور وہ جاتا اور عقل مندی سے کام کرتا اور ساؤل نے اسے جنگی مردوں پر مقرر کر دیا. شکریہ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کی چیزیں کیا ہو گئی؟ کامن ہو گئی. پڑوسی سے ہماری چیزیں کامن ہونے چاہیے. خبردار شام واپس نہ کی تھے تو نیکسٹ ٹائم نہ لینا ہے. تو کس فیلیا کی بات کرتے ہیں ہم لوگ؟ یہ فیلیا نہ، فیلیا میں بھی کنڈیشن نہیں ہوتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں فیلیا میں کنڈیشن نہیں ہوتی. میں اپنے بیٹے سے بڑا خوش ہوں. جب اپنے گھر پانی بھر رہا ہوتا ہے اپنے جنریٹر پر گرام کھول دیا تو یہ اپنا جنریٹر چلا کے پانی دے دیتے. ماں کی دفعہ دی وہ تو ان کا نا پہلا دیش ہے دیا وہ مینیجر فیلیا دے نا. اچھی بات ہے، اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھتے ہیں. بہت خوش ہوتا ہوں، اندر سے بڑا خوش ہوتا ہوں کیونکہ کلام اس کے اندر نظر آتا ہے. آمین. فیلیا کی بات کر، اس محبت کو کلام کہتا ہے بھائیوں کی بے ریا محبت، جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو. اور پڑوسی ایک دن کہہ رہا تھا، خط لکھتے ہیں، پتہ سے خط لکھتے ہوئے کہہ رہا تھا پاک بوسہ لے کر اسلام کرو. کون سا بوسہ؟
دو نمبر غصہ نہیں، پاک ہو سے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. پتہ نہیں کہہ رہا بھائی صاحب غصہ لانا چاہیے تھا. میں کہ ہاں میرا پترس کی طرف بنا لینا چاہیے. وہ کہتے وہ تجھے رہتے رہتے ہیں میرا فیصلہ دیتے جاتے ہیں. میں کہ میرے خیال میں اس لیے نہیں لینا چاہیے کیونکہ ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہے. اپنے معاشرے کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. آمین آمین. تو یہ کون سی دوسری محبت ہے؟ فلیہ، جو بھائیوں کے درمیان ہوتی ہے. آمین. اب ایک تیسری محبت کی طرف جاتا ہوں. اسٹوری. کون سی محبت؟ بولیے ذرا. یہ بھی پاک محبت ہے. اگاپے بھی پاک محبت، فلیہ بھی پاک محبت، اسٹور کے بھی پاک محبت. اور یہ ہوتی ہے اولاد کو والدین کے ساتھ اور شوہر کو بیوی کے ساتھ. اسٹوری خاندانی محبت. کون سی محبت؟ خاندانی محبت. اور یہ ایک بڑی عجیب محبت ہوتی ہے جو سمجھ سے بالکل باہر ہوتی ہے. یہ کوئی عجیب وائرس اور عجیب جرمز ہیں، بالکل سمجھ سے باہر ہے، بالکل سمجھ سے باہر ہے. یہاں پر فون آ جائے وہ احمدآباد میں تیرا بھائی بیمار ہے، بس پھر پراؤں پتہ نہیں ان کی ڈیتھ ہے. صحیح بات ہے. انہیں یہ کہ پورا سال انہوں نے ٹیلی فون کیتا ہے، پتہ لگے صحیح میرا برا بیمار ہے یا میرے برا کا ایکسیڈنٹ ہوئے. ہٹ جا موٹر سائیکل بھی بھیج دے گا. وہ یار پاس مل گئی یار، نو پرابلم، میرے برا کا پہلے پتہ کر لو. یہ اسٹور بھی کہلاتی ہے. آپ نے دیکھا یہ کئی دفعہ گاڑی وغیرہ لوگ پکنک پر جاتے ہیں، چھوٹا بھائی ڈوبنا شروع ہو گیا، پیچھے کسی نے چھلانگ لگائی ہے؟ سگے بھائی نے چھلانگ لگائی ہے. وہ اپنے بھائی کو ڈوبتا دیکھ نہیں سکتا. دوست جاتے ہیں، دوست صرف پکنک پر دیکھا جاتے ہیں، ڈوبنے کو بچانے کے لیے نہیں دوست جایا کرتے ہیں. کہا میں نے کیا مصیبت کے دن کے لیے بھائی کو پیدا کیا ہے. مثال کی کتاب میں لکھا ہے دوست ہمیشہ اپنی دوستی دکھاتے ہیں، لیکن بھائی کیا ہے؟ مصیبت کے دن کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے. کون چھلانگ لگائے گا ڈوبتے بھائی کے پیچھے؟ پوچھے گا کسی سے؟ روکو گے بھی تو نہیں رکے گا. میں نہیں سمجھتا یہ کیا چیز ہے، یہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. یہ وہ محبت ہوتی ہے جس میں ہرگز خوف نہیں ہوتا ہے. نکالیے پہلے یہ میں چاہتا ہوں آپ اس کی چار میں آئے. یہ اسٹور کے محبت کی بڑی خوبصورت عکاسی کرتی ہے. اور یہ محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے. کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے. یہ وہ محبت ہے جس میں خوف ختم ہو جاتا ہے. ڈوبتے بھائی کو بڑا بھائی دیکھ کر وہ بھائی کو دیکھے گا کہ سمندر کی لہروں کو دیکھے گا؟ جی مجھے ایک بندہ یاد ہے، اس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ پہ جا پہ ہو گیا، جہاز ہو کے جا رہے ہیں. وہ کتنے جا رہے ہیں؟ یار میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو گڈی گڑی پلا بجے گی یار. جا رہے ہیں اسٹیشن پر، پلا بھی جائے گی نا. ایسے ہوتا ہے. روئی نہیں، کوئی نہ کوئی تو دب ہی جائے گی. یہ کیا چیز ہے؟ اس کو گاڑی کھل کے چکر میں اس کو بھائی نظر آ رہا ہے. آمین. ایک عورت تھی، اس کا بچہ گھر میں سویا ہوا تھا، کہیں پڑوس میں گئی، پیچھے اس کے گھر کو آگ لگ گئی. واپس آئی تو آگ شعلے نکل رہے ہیں گھر سے، دور سے چیخنا شروع ہو گئی. وہ یہ نہیں کہہ رہی ہائے میرا گھر، ہائے میرا بچہ. اس کو نظر نہیں آ رہا اپنا بچہ اندر نظر آ رہا ہے. وہ بیبی رو کے رو آ گیا براڑ
کے اندر کود گئی. اس باغ نظر آ رہی ہے, اس کو بچہ نظر آ رہا ہے. کون سی محبت ہے؟ اس میں خوف ہے؟ اس میں کوئی خوف نہیں ہے. مجھے یاد ہے جب میں پنجاب جایا کرتا تھا, میرا بھائی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو اس وقت موبائل وغیرہ بھی نہیں ہوا کرتے تھے, تو کئی دفعہ ایسی گاڑی لیٹ ہو جاتی, فون بھی نہ ہوتا تو بس کو بتا دیتا کہ میں شام کو 4 بجے پہنچوں گا. وہ 3 بجے آ کے اسٹاپ پر بیٹھ جاتا, اور جب تک میں 9 بجے بھی آیا ہوں تو میں چاہتا. کئی دفعہ شخص نے, دوست نے کہا یار تو 9 بج گئے ہیں. میں کہ 9 بجے تک رات 1 بھی بجا تو میرے برا نے اڈے سے بیٹھے ہونے, انہیں نہیں کر جانا. واقعی نہیں جایا کرتا تھا, نہیں جاتا, مجھے پتا تھا اس نے نہیں جانا. جب تک میں نہ گیا وہ اڈے پر بیٹھا رہے گا. ابھی جب میں جاتا ہوں تو میں روتا ہوں, اب مجھے دینے والا کوئی نہیں ہے. کبھی میرا بھائی آ کر مجھے رات کو 2 بجے تک ویٹ کرتا تھا, کرتا ہی رہتا تھا جب تک میں چلا نہیں گیا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ سور کے یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا. کیوں بھائی سی ایسے ہی نا, آپ کے بھائی دنیا سے چلے گئے, بھاگے گئے کہ نہیں گئے؟ کچھ چیز رو سکتی ہے, گھر بھی بیچنا پڑے تو بھائی بیچ دیتے ہیں. اور یہی بات والدین کا ہے, بچوں کے ساتھ اور بچوں کا والدین کے ساتھ ہے. کب ہم اپنے بچے, میں اور داؤد آپس میں باتیں کر رہے تھے نیچرل لو کی. ایک نیچرل لو, کون سا لو ہے؟ نیچرل. اسٹور ایک ایسی محبت ہے جو نیچرل ہوتی ہے, بنائی نہیں جاتی, یہ پیدا نہیں کی جاتی, یہ خود بخود ہوتی ہے, اس کو کریٹ نہیں کیا جاتا. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے اس کے جرم کیا ہے, یہ بالکل میری سمجھ سے باہر ہے. بچے کو کچھ ہو جائے, ماں باپ کو کچھ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ سمجھ سے باہر ہے. کئی دفعہ میرا بیٹا دو تک سے لیٹ آتا ہے, تم لے گا وہ ڈیڈی آپ سو جائے کرے نا. میں دیکھا کیا ہوتا ہے, بڑا اوکھا ہے سونا, اور تو رات 1 بجے جاؤ, میں سمجھ جاؤں کہ نہیں ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. میں دیکھا کہ جو پیو بڑا نہیں لگ سکتے ہیں. ابھی تو سسٹم کو نہیں سمجھ سکتے, اسٹور میں ہے, ابھی تو سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور بچوں کا بھی یہی عادت ہے. نیشنل محبت کے بیٹے سے بات کر رہا ہے, میرے بیٹوں کو ڈیڈی ہوتا ان کو موٹر سائیکل مارکیٹ پر جیسے میں ان کو کچھ پوچھا ہی نا, میں کیا پوچھنا کہ میرے پتا تھا گاڑی پہ آ جاتے, پوچھنا کہ دور دی گاڑی ہے. میں کہ پادری بھی مارکیٹ پر جائے نا تو سویرے نہیں دیکھنا بھی پادری کر, پادری بعد چوئے گا, یعنی میرے گڈی کو ماری ہے. یہ نیچرل بات ہے, یہ ایک نیچرل بات ہے جس سے ہمیں اسٹور کی ہے. میں نے کہا تھا یہ ایک عجیب محبت ہے جو بیان سے باہر ہے, اور اس میں خوف بھی کوئی نہیں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نہ کچھ خوف نہیں ہوتا. یہ وہ ہے کہ روز مرہ ہماری زندگی میں سے چیزیں گزرتی ہیں, لیکن شاید ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سی محبت ہے. آج ہم اس کو الگ الگ کر کے دیکھ رہے ہیں. پہلے کون سی محبت دیکھی ہم نے؟ اگاپے. دوسری کون سی محبت؟ اور تیسری کون سی ہے؟ یہ پاک ہے یا پاک ہے؟ ہاں, 100% پاک ہے. یہ محبت ہی ہوتی ہے جس سے باپ اپنے بچوں کو مارتا ہے, ماں اپنی بیٹی کو ڈانٹتی ہے. یہ جب ماں باپ آپ کو ڈانٹے تو کیا مطلب ہے؟ وہ دشمن ہے آپ کے. وہ آپ سے حقیقی محبت کرتے ہیں, اور وہ محبت خدا نے ان کے اندر ڈالی ہوئی ہے. ابھی میں اس سے تھوڑا سا آگے نکلنا چاہتا ہوں. اگلی محبت, چوتھی محبت, یہ وہ محبت ہے جس کو ناپاک محبت کہتے ہیں. اس کو یاد رکھنے کا سادہ سا طریقہ ہے, اگر یہ ای ختم کر دیا جائے اور یہ ادھر اٹھا کے ادھر لایا جائے تو یہ کیا بن جائے گا؟ روز کا ای اٹھا کے ادھر لے تو کیا بن جائے گا؟ اور روز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گلاب کا پھول. صرف پھول نہیں, عام پھول فلاور ہوتا ہے, لیکن روز کا اٹ مینس گلاب کا پھول. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا ابھی یہ 14 تاریخ کو گلاب کے پھول ہی زیادہ بکیں گے.
وہ دیر روز رہے ہوں گے اور اظہار روز کا کر رہے ہوں گے. Are you taking my point? روز لے کر اروز کا اظہار کرتے ہیں. روز لفظ ستیہ ناش کر چاہتے ہیں. پاک محبت ہے. یہ وہ محبت ہے جو کسی جوان مرد کو جوان عورت کے ساتھ ہوتی ہے، جس کو انگریزی میں رومانٹک لو کہتے ہیں. یہ ایسی محبت ہے جس میں سیکسل پیشنس پائے جاتے ہیں، جس میں جنسی جذبات پائے جاتے ہیں. آمین. یہ وہ والی محبت ہے جس کے لیے عشق کا لفظ بھی اکثر استعمال ہوتا ہے، اور میں ساتھ اس کو پڑھا ہے. قصاب کی کتاب میں کہانی سمسون دلیلہ کے عشق میں پھنس گیا. قصاب کی کتاب نکالی ہے. لیکن دلیلہ کے پاس جانے سے پہلے مل گیا. 14 باب نکالیے. 14 باب کی پہلی آئے. اور سمسون تمنت کو گیا اور تمنت میں اس نے فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے ایک عورت دیکھی. سمسون تمنت کو گیا اور وہاں پر اس نے فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے ایک عورت دیکھی. اور اس نے آ کر اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں نے فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے میں نے تمنت میں ایک عورت دیکھی ہے، سو تم اس سے میرا بیاہ کرا دو. اس کے ماں باپ نے اس سے کہا کیا تیرے بھائیوں کی بیٹیوں میں یا میری قوم ساری قوم میں کوئی عورت نہیں ہے جو تو نامختون فلسطین میں بیاہ کرنے جاتا ہے. سمسون نے اپنے باپ سے کہا اسی سے میرا بیاہ کرا دے کیونکہ وہ مجھے بہت پسند آتی ہے. یہ وہ والی محبت جس کے بعد ہمیں بیاہ کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے. سمجھ آگی بات کی؟ وہ محبت جس کے بعد ہمارا ذہن کدھر جاتا ہے؟ بیاہ کی طرف. یہ سمسون کے اندر کون سی محبت ہے؟ اسٹورگے اگاپے فیلیا نو اروز ہے. پھر ایک صف آگے پڑھیے ذرا. 16 باب کی پہلی آئے. ہاں جی. پھر سمسون غزہ کو گیا اور وہاں اس نے ایک تسبیح دیکھی اور اس کے پاس گیا. اتنے کافی ہے. پھر سمسون کہاں گیا؟ غزہ کو گیا. پہلے تمنت کو گیا، وہاں فلسطینیوں کی ایک عورت پسند آ گئی. اگر کہتا ہے چونکہ مجھے پسند بڑی آئی ہے میرا بیاہ کرا دو. پھر غزہ کو گیا کسی قصبی کے پاس. اور پھر چوتھی آیت میں پڑھی کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے بعد سورج کی وادی میں ایک عورت سے جس کا نام دلیلہ تھا اسے عشق ہو گیا. اس کے بعد سونوں کی وادی میں ایک عورت سے جس کا نام دلیلہ تھا اسے کیا ہو گیا؟ یعنی روز ہو گیا. اس آدمی کے اندر کیا چیز ہے؟ اگاپے ہے. اگاپے ہو تو دعا کرے. آمین. فیلیا ہو تو اپنے بھائی اسرائیلیوں کے لیے فلسطینیوں سے لڑے. بے شک وہ کئی دفعہ لڑا، لیکن جو میں حوالہ جات پڑھ رہا ہوں اس میں اس کے اندر اروز نظر آتی ہے. کیا نظر آتی ہے؟ اروز. دلیلہ کے ساتھ اس کو اروز ہو گیا ہے. اور نتیجہ کیا ہوا؟ دلیلہ نے بڑے طریقے کے ساتھ اس سے پوچھا کہ تیری شاذوری کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوں، اور نصارت کا یہ ہے کہ میرے سر پر کبھی غصہ نہیں پھرنا چاہیے. یہی وجہ میرے بال لمبے ہیں. لیکن اگر میرے بال کاٹ دیے جائیں تو خدا کے ساتھ میرا نظارت کا عہد ٹوٹ جائے گا اور میں عام آدمی کی طرح ہو جاؤں گا. دلیلہ نے فلسطینیوں کو بلایا. اس نے کہا اس نے سب کچھ مجھے بتا دیا ہے. کلام کیا تھا؟ اس سے زانوں پر سرایا دلیلہ نے. اس کے 7 لٹے بالوں کی کٹوا دی اور اسے اذیت دینے لگے. کہنے لگی سمسون اٹھ فرشتے تجھ پر چڑھ آئے. اور وہ پیڑ کی طرح اٹھا کہ شاید خدا میرے ساتھ ہے. لیکن کلام کہتا ہے اسے معلوم نہ تھا کہ خدا مند اس سے جدا ہو گیا. اوپر سے پڑھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے. جی 17 پڑھیے ذرا بیٹا. 16 باب کی. تو اس نے اپنا دل کھول کر اسے بتا دیا کہ میرے سر پر اس کا نہیں پھرا ہے، اس لیے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے ہی خدا کا نذیر ہوں. سو اگر میرا سر منڈا جائے تو میرا زور تجھ سے جاتا رہے گا اور میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا. جب دلیلہ نے دیکھا کہ اس نے دل کھول کر سب کچھ بتا دیا تو اس نے فلسطینیوں کے سرداروں کو کہلا بھیجا کہ اس بار اور آؤ، کیونکہ اس نے دل کھول کر مجھے سب کچھ بتا دیا ہے. تب فلسطینیوں کے سردار اس کے پاس آئے اور اسے اپنے ہاتھ
طاق میں لیتے آئے، تب اس نے اسے اپنے دانوں پر سلا دیا اور ایک آدمی کو بٹھا کر 7 لٹیں جو اس کے سر پر تھی مٹوا ڈالی اور اسے اذیت دینے لگی اور اس کا زور اس سے جاتا رہا۔ پھر اس نے کہا، اے سمسون، فلسطین تجھ پر چڑھ آئے، اور وہ نیند سے جاگا اور کہنے لگا کہ میں اور دفعہ کی طرح ہر بار جا کر اپنے کو جھٹکوں گا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا۔ میرے پیچھے بولے اور کہنے لگا کہ میں اور دفعہ کی طرح باہر جا کر اپنے کو جھٹکوں گا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے۔ خداوند اس سے ہر روز خداوند سے جدا کر دیتی ہے۔ آمین۔ روز کوئی معمولی چیز نہیں، روز ایک ابلیس کا بڑا خطرناک ہتھیار ہے، اور ابلیس اکثر عورتوں کو اس کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری عورتیں ابلیس کا ہتھیار ہوتی ہیں، میں چھچوری عورتوں کی بات کر رہا ہوں۔ بائبل مقدس میں پولیس چھچوری عورتوں کی بات کرتا ہے۔ اگر آپ موسیس کے خط میں چلے ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں اس کو۔ کلیسیا کو کیا سکھایا گیا ہے؟ موسیس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط ہے، اس کا 3 باب ہے، اس کی پہلی آیت میں لکھا، لیکن یہ جان رہا کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوز، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، نہ شکر نہ پاک کبھی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ دوسرا تیموتھی 3 باب کی 5ویں آیت، میری بیٹی پڑھے۔ وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے، یہ لوگوں کی بات ہے جو دینداری کی وجہ تو رکھیں گے، لگتا ہوگا بڑے بڑے دیندار ہیں، بڑے دیندار رہے ہوں گے، آگے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں، لیکن دینداری اندر نظر نہیں آئے گی، باہر سے نظر آئے گی، اندر نظر نہیں آئے گی۔ ایسوں سے کیا کرنا؟ ایسوں سے بھی کنارہ کرنا، ایسوں سے بھی کیا کرنا؟ ایسے لوگ آپ کے گھروں میں جاتے ہیں، کرنا فلما دیا کرتے ہیں، پڑھی آج بائبل کا دسن دی باتیں ڈراموں کی کرتے ہیں، ایسے میں کیا میں بھی کیسے یہ تو کڑا پاد رہی ہے اسٹار پلس والا پاس دیندار کی بس وجہ رکھی ہوئی ہے تو نے، اور اس بات سننے ایسوں سے بھی کیا کرنا؟ کنارہ کرنا۔ اور دیکھیں نہیں بھی سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں کو ساتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور ان چھچوری عورتوں کو قابو میں کر لیتے ہیں۔ ساری عورتیں نہیں ابلیس کے ہاتھوں میں ہوتی، چھچوری عورتیں جن کے اندر چھچورا پا جاتا ہے، سوبر نہیں ہوتی، سادگی نہیں ہوتی، وہ فلم اور ڈرامے دیکھ دے کر چھچوری حرکتیں کرتی ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چھچوری عورتوں کو قابو کرتے ہیں جو گناہوں میں دبی ہوئی ہوتی ہے اور طرح طرح کی خواہشوں کے سبب میں بس میں ہوتی ہیں، اور مزیداری کی بات ہے کہ تعلیم بھی پاتی رہتی ہیں، بائبل اسٹڈی میں بھی جاتی رہتی ہیں، لیکن حق کی پہچان تک نہیں پہنچتی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر عورت ابلیس کا ہتھیار نہیں، کہ چھچوری عورتوں کی بات ہو رہی ہے، دلیل ہے چھچوری عورت ہے۔ آمین۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں، آپ کے جو ڈرامے اور فلمیں ہیں یہ گاپے محبت سکھاتے ہیں، یہ کس محبت کی عکاسی کرتے ہیں؟ جی روز فیلیا سکھاتے ہیں، شوقے سکھاتے ہیں، یہ 100% اروز سکھاتے ہیں۔ ہم ڈرامے کی بات پہ ہے، اور یہ ابلیس کا ہتھیار ہے، آپ کو چھچورا بنا دے گا ڈرامہ، آپ کو فلمیں چھچورا بنا دے گی، اور کئی چرچ میں چھچورے لڑکے اور چھچوری لڑکیاں ہیں، اور خدا معاف کرے کئی دفعہ پادری بھی چھچورا پن کرتے ہیں، اور کلام کہتا ہے ایسا سے کنارہ کرنا، کلام کہتا ہے، کلام کی تعلیم میں بتا رہی ہے۔ آمین۔
روز ایک بڑا ابلیس کا ہتھیار ہے. اب میں ساری باتوں کو بلکہ میں یہ بات پڑھنا چاہتا ہوں. وائس کی کتاب کا 7واں باب. یہ چھچوری عورتوں سے کون بچتا ہے؟ وائس کہتا ہے جس سے خدا خوش ہے. وائس کی کتاب نکالیے. نواں باب نہیں سوری 7واں باب اس کی 21ویں آیت 26ویں سوری. جی میرے بچے. تب میں نے موت سے تلخ کر اس عورت کو پایا. تب میں نے موت سے بھی تلخ کر. حالانکہ موت سے تلخ کر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ سلیمان کہتا ہے تب میں نے موت سے بھی تلخ کر اس عورت کو پایا جس کا دل پھندا اور جس عورت کا دل، یہ چھچوری عورت کی بات ہے، جس عورت کا دل پھندا اور کیا ہے؟ جال ہے. جال ہے. منہ بڑا خوبصورت ہے، دل اس کا جال ہے. دل کیا اس کا؟ پھندا ہے. اور اس کے ہاتھ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ نہیں ہے. یہ آپ کو ہاتھ کڑیاں پہنا دیں گے. سمسون کو کڑیاں پہنائی؟ کس نے پہنائی؟ دلیلہ نے. دلیلہ کا دل پھندا ہے، جال ہے. اور اس کے ہاتھ جو ظالموں پر سنا کر کہہ رہی تھی میں تجھے بڑا پیار کرتی ہوں. اس کے ہاتھ سے کیا کڑیاں تھیں؟ ہاتھ کڑیاں تھیں. ان کے ہاتھ نہ دیکھیں چھچوری لڑکیوں کے، ان کے ہاتھ کڑیوں کے بل اترا کر سے. میں تو میرے پیچھے بولے تب میں نے موت سے تلخ کر اس عورت کو پایا جس کا دل پھندا اور جال ہے، اور جس کے ہاتھ کڑیاں ہیں. جس سے خدا خوش ہے وہ اس سے بچ جائے گا، لیکن گناہ گار اس کا شکار ہوگا. یاد رکھیے گناہ گار ہوگا وہ شکار ہوگا. کہ جتنے روز محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں یہ شکار ہو چکے ہیں. بندے کہہ رہے تھے بھائی صاحب کچھ ضرور فٹ نہیں ہونے میں کہڑے مسئلہ شکار ہی دیا پھایا تو سانو کون شکار کرتا. میں مدت مجھے پتا نہیں کرتا میرے بچے پتا نہیں کرتے. سب سے بڑا بیس شکاری ہے اور اس نے جال پھیلایا ہوا ہے ڈراموں اور فلموں کا. اور کیا کر رہا ہے؟ لڑکیوں کو روز میں پھنسا رہا ہے، لڑکوں کو روز میں پھنسا رہا ہے. روز میں آ گیا تو بس بات ختم ہو گئی. اب سمجھ آ رہی میری بات کی؟ وہ کہتا نا یہ نیٹ، میں کہ انٹرنیٹ کا تو مجھے نہیں پتا، ڈیول نیٹ تو ہے. یہ ڈیولپمنٹ ہے. انٹرنیٹ پہ ذرا نہ بیٹھا کیجیے اور بیٹھتے ہیں تو بڑی کیئرفلی کوشش کریں. میں یہ انٹرنیٹ سے چیزیں بھی پڑھتا ہوں. یہ تصویر میں نے کہاں سے پڑھی؟ انٹرنیٹ سے. اب ٹائم تھوڑا ہے اور میں اور آگے نکلتا ہوں. میں چھچوری عورتوں کی بات کر رہا ہوں اور میں ابلیس کی بات کر رہا ہوں جس کے پیچھے روز کی بات کر رہا ہوں جس کے پیچھے ابلیس کا ہاتھ ہے. اب آپ نے چاروں محبتیں سیکھی ہیں. چاروں محبتیں آپ نے بڑی ترتیب کے ساتھ سیکھی ہیں. یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ اور یہ کون سی محبت ہے؟ اب لفظ محبت کیا تھی ہم چاروں میں. اردو میں لفظ جو خدا سے ہے وہ بھی محبت ہے، جو بھائیوں سے ہے وہ بھی محبت ہے، جو باپ کو بیٹے، بیٹے کو باپ سے ہے وہ بھی محبت ہے، اور جو جوان مرد کو جوان عورت کے ساتھ ہے. اب کیسے فیصلہ کریں گے؟ اس بات کو جاننے کے لیے صحیح کرائی گئی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مسٹر ویلنٹائن نے کس اگاپے محبت کا اظہار کیا؟ فریہ محبت کا اظہار کیا؟ اسٹور کی محبت کا؟ جب وہ جولیا کو لکھتا تھا یور ویلنٹائن اور بڑا برا سی پیو سی ہوتا چاچا سی بولیے. آپ لوگ دیکھیں کوئی پوچھے بندہ تھا اپنے پتروں کیا میرا ویلنٹائن ہے لڑائی نہیں پتا بیوی غلط نہیں ہوتی ہے. نو ہی
بیوی ویلنٹائن میں نہیں آتی، یاد رکھو، ویلنٹائن میں برے لوگ آتے ہیں. میں خدا کا واسطہ دے کے ریکویسٹ کرتا ہوں، جب آپ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، جب آپ کرسمس مناتے ہیں، تو آپ کس چیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح کی پیدائش کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں تو یاد رکھیے آپ بری محبت کا اظہار کر رہے ہیں. وہ مت کہیے انہوں بد گئے، بری باتیں تو وہ کرتے ہیں جن کو دانش نہیں ہے، جنہیں سیکھا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے بڑا ہم سبق ہے. ہم بات کے اندر جا کر کلام کو سیکھیں، ساتھ ہی اسٹڈی نہ کیا کریں، گہری اسٹڈی سیکھیں. آمین. یہ آپ کو لانے کی ضرورت نہیں، خود بخود آ جاتی ہے. یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ وہ محبت ہے تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے خدا مند اپنے خدا سے محبت رکھ. اور یہ ہے اپنے پڑوسی سے اپنے برابر. یہ اس کے پیچھے تو خداوند کا ہاتھ ہے. یہ پیدا نہیں کی جاتی، یہ خود بخود ہی پیدا ہو جاتی ہے. آمین. یہ محبت ہم نے پیدا کرنی ہے، اور اس محبت سے ہم نے انکار کرنا ہے. اب مجھے بتایا کہ گنجائش ہے کہ ویلنٹائن ڈے منائیں. ایک بندہ کہہ رہے سے انہیں پیسہ میں پھول دے ہی دینا کہنا میری آپ نے دے کر کی فرق پڑا، پیسہ تو دے ہی نہ رہے تھے. وہ میں نے اتنا روٹیاں پکا کے دیتی پھولا تو کاٹنے کہ پھول ہی محبت ہے. بھی روٹیاں پکا کے دینے بغیر محبت بولو، کپڑے تو بنتے استری کر کے دینے محبت تو ہو گیا نہیں. ندیم صاحب نہا لے کے سارا نے دے دے محبت تو گیا نہیں. کسی اور کی جگہ دے دے ہم نے کہ پھول ہی میں نے محبت ہے. پھول دیا کریں آئی وائس ڈو اٹ، لیکن میں 14 تو نہیں دیتا ہوں. میں اسکول میں بڑے پورے میں کئی دفعہ آگے بیگم کو دیتا ہوں یہ لوگ، لیکن وہ 14 تاریخ نہیں ہوتی، کیونکہ اگر میں 14 تاریخ پر یہ دن یہ کام کرتا ہوں تو یہ غلط ہے. Is it? آمین. پلیز خدا کی محبت کے سارے دن منائیں. کرسمس کیا ہے؟ خدا کی محبت کریں. مبارک جمعہ کیا ہے؟ خدا کی محبت کریں. کیوں بھائی؟ یسوع مسیح کے جو کتنے دن ہیں سب خدا کی محبت کے دن ہیں. آمین. آمین. یکسوئی اپنے اندر پیدا کرے. تو دادا سی میرا دل ایک پاسے کا ایک طرف ہو جائے، ایک طرف ہو جائے. اس کام کو سننے کے بعد اپنے تک محدود نہ رکھیں. میں چاہتا ہوں اس کو پھیلائیں. لوگ سمجھتے ہیں مجھے سب کچھ آتا ہے، اور سب سوچ کے نہیں آتا ہے. چل جانا اور بات ہے، اور بائبل اسٹڈی کرنا اور بات ہے. آئیے اپنا کو بند کریں، فیصلہ کریں. ہم اس دن کے ساتھ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم 1 منٹ کی سب دعا کریں گے.